السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بہت اہم موضوع جس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے جناب کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو سابق جج صاحبان یا چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی ایک پروسیڈنگ شروع ہو گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ وہ تمام منصفین ہیں سابق جنہوں نے کسی نہ کسی ادوار میں پولیٹیکل انجینئرنگ میں وہ شامل رہے، حصہ رہے یا کسی پلان کا حصہ رہے، تو صورتحال ہمیں کافی دلچسپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ ایک طویل فہرست ہے جوڈیشری کے اندر بھی وہ تمام ججز جن کے ماضی میں جن کے کرداروں کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ وفاقی حکومت نے عافیہ شہر بانو کیس میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اب یہ کیس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ریورس ہو گیا، جو کہ تبدیل ہوتا ہوا یا ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کے اثرات کیا پڑیں گے۔ تو ہوا یوں کہ جب ثاقب نثار ریٹائر ہوئے، تو اس کے بعد ایک فورم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور بنیادی سوال اس پٹیشن میں یہ اٹھایا گیا کہ ایک جج جب ریٹائر ہو جاتا ہے یا وہ اپنی مدت مکمل کر کے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے کہیں سے بھی چلا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس سے پوچھ گچھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، آپ اس کا جواب دیں۔ اس درخواست کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا، اعتراضات کے خلاف اپیل آئی، پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کی بڑی چلی۔ اس وقت کے جج جو بعد میں استعفیٰ دے گئے، اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ اصول طے کیا، یہ فیصلہ دیا کہ جب کوئی ریٹائر استعفیٰ دے دے یا وہ ریٹائر ہو کے گھر چلا جائے، تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتی، یعنی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو اب وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو، جو اعجاز الحسن اور منیب اختر 2 رکنی بینچ کا تھا، اس کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے، اور اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا بڑا بینچ یہ اصول طے کر دیتا ہے کہ ایک جج ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یا اس کے مستعفی ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، تو ہمیں ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، مظاہر نقوی استعفیٰ دے گئے، لیکن ان کے اوپر جو مس کنڈکٹ کے الزامات ہیں، پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ ہے۔ شوکت عزیز صدیقی سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ، جو یہ اپنے اس موقف کے اوپر کھڑے رہے کہ اس وقت جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، تو اس وقت ایک ادارہ یعنی ISI جو ہے وہ اس وقت عدالتی امور میں مداخلت کر رہی تھی، فیض حمید کا نام لیا گیا، اور اگر یہ عافیہ شہربانو کیس میں اصول تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر اگر شوکت صدیقی کا کیس دوبارہ جاتا ہے جوڈیشل کونسل میں انکوائری کے لیے، کیونکہ ایک چیز تو بہرحال اسٹیبلش ہے کہ شوکت صدیقی کو وداؤٹ انکوائری نکالا گیا، اور پھر کونسل نے فیض حمید کو طلب کر لیا، تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پاناما کے تمام کردار بھی کھل کے سامنے آ جائیں۔ عظمت سعید، ثاقب نثار، اعجاز افضل خان، اعجاز الحسن، یہ وہ لوگ پھر ہمیں کٹہرے ہوئے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں الیکشنز کے حوالے سے کیس ٹیک اپ کیا گیا، اور جو باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کی یہ خواہش تھی کہ الیکشن ان کے دور میں ہوں، اور ان کے دور میں ہی PTI دوبارہ برسر اقتدار میں آئے، تو پھر یہ بات کہاں جاتی ہے؟ اور پھر قاسم سوری کیس جو 5 سال تک سٹے پہ چلتا رہا، اور اس میں بھی یہ نام آ رہا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر بھی انکوائری کریں گے کہ یہ کون کون ملوث تھا اس میں، اور وہاں پہ بھی اگر عمر عطا بندیال صاحب کا نام آ گیا تو بات کہاں تک جائے گی؟ اور کیا پاناما فیصلے سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے کوئی انسٹرکشنز دی جاتی رہیں چیمبروں میں بلا کے، کیا اس کے اوپر اعجاز الحسن صاحب کا بھی نام آ سکتا ہے؟
کیا ثاقب نثار کی کچھ اس وقت کی خفیہ ملاقاتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک تہلکہ مچاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک حکومت تھی میاں محمد نواز شریف کی، حکومت بنی، سلسلہ چلا، حکومت نے اپنے کام شروع کیے، اور پھر اچانک ایک پٹیشن آتی ہے آرٹیکل 184(3) کی، اور اس میں پاناما فہرست کا حوالہ دیا جاتا ہے، شریف فیملی کے لندن کے 4 فلیٹس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ وہ کیس ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی مکمل طور کے اوپر گر جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، میڈیا پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جج کو کمزور کرنے کے لیے جب وہ حکومت آتی ہے پھر پی ٹی آئی کی، تو اس وقت پھر ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کڑی سے کڑی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے۔ اچھا، یہ پہلی مرتبہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ سوال کیا جائے کہ ایک جج پہ ریٹائرمنٹ کے خلاف بھی اس کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ سوال ہمیں جسٹس منصور علی شاہ بھی پوچھتے ہوئے دکھائی دیے نیب ترامیم کیس میں، جب پی ڈی ایم کی حکومت نے نیب ترامیم کی، ان ترامیم کو عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، عمر اتاب بندیال چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا، اس بینچ میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، تو اس وقت بھی جسٹس منصور علی شاہ یہ سوال بار بار پوچھتے رہے کہ ایک جرنل ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس پہ نیب کیوں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی، ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے اور اگر کرپشن کے الزامات ہوں اس کے اوپر تو اس پہ کیوں کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کی جوڈیشری میں بھی اٹھایا جاتا رہا، اس پہ تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا، اور پھر اس پہ عام آدمی بھی بات کرتا ہوا دکھائی دیا کہ یہ کیسا اصول ہے، یہ کیسے ضابطے ہیں، یہ کیسا قانون ہے کہ ایک جج کرپشن کرے اور استعفیٰ دے اور 12-15 لاکھ روپے کی ماہانہ پینشن انجوائے کرتا رہے، سرکاری نوکر چاکر انجوائے کرتا رہے، سرکاری بجلی گیس پانی استعمال کرتا رہے، پیٹرول استعمال کرتا رہے سرکار کا فری میں، اور بس بات ختم۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی کچھ طریقہ کار واضح ہونا چاہیے، کوئی پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جناب جو ہمیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ پنڈورا باکس اگر کھل گیا تو بطور کورٹ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ثاقب نثار سے لے کر پتہ نہیں کس کس کے نام آئیں گے، اور ہمیں پھر یہ خبریں بھی سننے کو ملیں گی کہ فلاں جج پاکستان میں نہیں ہے، وہ پہلے ہی جا چکا ہے، پھر نام ECL میں ڈالے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور جو اگر کوئی یہاں پہ رہا تو وہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا، یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور کم از کم اس طرح کے اصول طے ہونے سے ایک تو ملک کا بھلا یہ ضرور ہوگا کہ ہو سکتا ہے آئندہ کوئی سیاسی انجینئرنگ کے لیے کوئی عدالت استعمال نہ ہو، کوئی سپریم کورٹ کا جج یا کوئی ہائی کورٹ کا جج، ہو سکتا ہے آگے چل کے اس طرح کے کوئی اصول طے کر دیا گیا تو اس سے وہ یوز نہ ہو، اور اس سے کم از کم جو پولیٹیکل انجینئرنگز اشاروں کی بنیاد کے اوپر محض ہوتی ہیں اس سے ہو سکتا ہے اس قوم کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ تو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا یہ اہم موڑ ہے، ہم بطور ایک آپ سمجھ لیں کہ مورخ کے اس تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کہانی کہاں چلتی ہے، کیا محض خبروں کی حد تک کی باتیں ہیں یا اس پہ کچھ عملی طور پہ بھی کچھ ہوگا۔ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس پہ آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جیسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔